بے وفا عورت، آج اس کی شادی کو چوتھا سال لگ چکا تھا۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی، لیکن دل سے آج بھی وہ اس گھر میں خوش نہ تھی۔ حالانکہ اس گھر میں اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھائے جاتے۔ نہ تو وہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کسی کام سے کوئی لگاؤ تھا، بس بننا سنورنا اور اچھے سے اچھا کھانا منگوا کر کھانا۔ قسمت سے شوہر بھی بہت شریف النفس ملا تھا۔ غیر ذمہ دار تو وہ بچپن سے ہی تھی۔ دوپہر 1 بجے کے بعد تو اس کے دن کا آغاز ہوتا۔ ساس بیچاری اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ ساس کو تو بس ایک ہی ڈر تھا کہ نازیہ کہیں ناراض ہو کر چلی نہ جائے اور میرے بیٹے سے رشتہ ہی ختم نہ کر دے۔ اگر یہ چلی گئی تو جہازیب تو اتنا سادہ مزاج ہے کہ دوسرا رشتہ ملنا بھی بہت مشکل ہے، اور پھر خاندان میں جگ ہسائی الگ ہوگی۔ یہ سوچ کر خالہ فریدہ تو اس کے حکم کی غلام بن گئی تھی، اور اس بات کا ادراک نازیہ بیگم کو بھی تھا۔ ان کی اس کمزوری کے سبب وہ اپنے ناجائز تقاضے بھی ان ماں بیٹے سے منواتی، اور نامناسب حالات کے باوجود وہ اس کی غیر ضروری فرمائش پوری کرتے۔ مجال ہے جو گھر کے کسی ایک کام کو وہ ہاتھ لگاتی۔ دونوں بچیوں کا خیال بھی خالہ ہی رکھتی۔ زندگی کے دن یوں گزر ہی رہے تھے کہ محلے میں ان کے شبیر نامی ایک نوجوان سامنے گھر میں رہنے آیا۔ دیکھنے میں شکل و صورت اچھی تھی، لباس بھی عمدہ ہی وہ زیب تن کرتا تھا۔ وہ یہاں کام کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ ایک دن نازیہ کی نظر اپنی کھڑکی سے اس نوجوان پر پڑی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ چند دنوں میں ہی ان دونوں کا تعلق مضبوط ہو گیا، اور نازیہ نے اپنا گھر اور بچے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک رات وہ اپنی جنت چھوڑ کر اس اجنبی نوجوان کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ ہی اس کو ان بچیوں کا خیال آیا اور نہ اس محبت کرنے والے شوہر کی قدر کی۔ آج وہ نہ جانے کس حال میں ہیں، لیکن دنیاوی خواہشوں کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر دی۔ ایک نشہ ہے اس گناہ میں بھی، کوئی دیکھے تو محبت کر کے۔ آج بھی ایک گھر کی خواہش نے اس کو رکھا ہے در بدر کر کے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔